ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، یہ دنیا جس کو خداوند نے خلق کیا ہے، یہ ایسی دنیا ہے جس کی ایک اہم خوبی، اہم صفت یہ ہے کہ یہاں پر مسلسل تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی چینج، کوئی نہ کوئی تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے، اور اس دنیا میں کوئی چیز بھی پرماننٹ نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے۔ دنیا کے ایک بہت بڑے حکیم، بہت بڑے فلاسفر ارسطو نے اپنے بڑے عمیق مشاہدات کے بعد یہ بات کی کہ اگر دنیا کے اندر کوئی چیز پرماننٹ ہے تو وہ چینج ہے، اگر کوئی چیز دنیا کے اندر مستقل ہے تو وہ تبدیلی ہے، کیونکہ دنیا ایسی ہے جس میں مسلسل تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جن چیزوں میں مسلسل تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں وہ پائیدار نہیں ہوتی، ان کو قیام نہیں ہوتا، وہ مستقل نہیں ہوتی۔ اور یونانی فلسفے کے نزدیک یہ جو چینج کا عمل ہے، جو تبدیلی ہے، یہ در حقیقت کمزوری کا اظہار ہے، اور یہ کمزوری اگر ہے تو پھر موت واقع ہو جائے گی، تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ اسی لیے وہ خدا کے بارے میں جانتے تھے کہ خدا لا تبدیل ہے، باقی ہر چیز بدلتی ہے اور بدلنے کے باعث ناپائیدار ہے۔ کائنات کے اندر جو اعلیٰ ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ انسان کس قدر ناپائیدار ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام مقدس کی طرف دھیان دیتے ہیں تو 39ویں زبور کی 5ویں آیت میں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یقیناً ہر ایک انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے، ثابت قدمی اس کو نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے، اور بہترین حالت کے باوجود وہ بالکل بے ثبات ہے۔ خداوند کا بندہ پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ یہ جو دنیا، یہ جو ظاہری چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ بہت جلد مٹ جانے والی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے یہ حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گی، آسمان کپڑے کی مانند لپیٹ لیے جائیں گے، ان پر کے بنائے ہوئے کام جل جانے والے ہیں۔ کوئی چیز یہاں پر ایسی نہیں جو پائیدار ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان بے ثبات ہونے کے ناطے سے ہر روز اس دنیا میں اس قدر زیادہ اموات کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ٹیلی ویژن کو دیکھیں، اخبارات کو دیکھیں، رسائل پر جائیں اور عزیز و اقارب کو دیکھیں، ہر روز جو چیز بہت زبردست انداز سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ انسان بے ثبات ہے، وہ تیزی کے ساتھ اپنی عمر کی حدوں کو چھوتا اور اس جہان سے جاتا رہتا ہے، اور چونکہ ناپائیدار ہے، چونکہ قیام نہیں ہے، کیونکہ اس کی زندگی بخارات کی سی ہے، بالکل مختصر ہے، اس کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ وہ جلد جاتا رہے گا، اور اسی کوتا عمری کے باعث، کم عمری کے باعث ایک جو اہم پہلو اور ایک خیال اور ایک ایسی خواہش جو اس کے دل میں جنم لیتی ہے وہ ہمیشہ پھر یہ ہے کہ کس طرح انسان اپنے آپ کو دوام بخش سکتا ہے، کس طرح سے انسان ہمیشہ تک زندہ اور قائم اور برقرار رہ سکتا ہے، وہ کیسے ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے، کون سا وہ مقام ہے جہاں وہ جا کر اس ہمیشہ کی زندگی کو پا سکے، کہاں ملتی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی، اس کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ یہ انسان کے اندر
اس کی سب خواہشات پر بالخصوص غالب خواہش نظر آتی ہے، اور وہ لوگ جو حقیقی طور پر خدا کو نہیں جانتے وہ بھی اس پر غور کرتے چلے آئے ہیں کہ انسان کی بقا کس چیز میں ہے، وہ کیسے ہمیشگی کو پا سکتا ہے، کیسے ہمیشہ قائم یا برقرار رہ سکتا ہے۔ یہ تمنا، یہ خواہش، یہ سوال بائبل مقدس سے بھی مابرا نہیں ہے۔ بائبل مقدس جانتی ہے، بائبل مقدس کا خدا جانتا ہے کہ کیوں کر انسان کی یہ بہت بڑی خواہش اور انسان کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ مرتا ہوا انسان، یہ ہمیشہ زوال کی طرف جاتا ہوا گناہگار انسان کیوں کر قائم اور برقرار رکھا جا سکتا ہے، اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اور اسی بات کو خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے اور جو چیز خدا انسان کو بخشنا چاہتا ہے وہ واقعتاً ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو یہاں پر بیٹھا ہے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ ابھی یا چند روز بعد مرنا چاہتے ہیں، تو کوئی شخص مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو بستر مرگ پر پڑے ہوئے شخص کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہے۔ 100 سال کا بڈھا شخص بھی مرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ روح کے اندر ایک طرف رہتی ہے ہمیشہ زندہ رہوں، اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے کام اس لیے کیے ہیں تاکہ ان کا نام زمین پر برقرار رہے، وہ قائم رہے۔ لیکن یہ ہمیشہ کی زندگی جس کی خواہش کی جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو در حقیقت یہ علم بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے کیا، کس کو کہتے ہیں ہم ہمیشہ کی زندگی۔ بہت سے لوگ ایسے تصورات کا شکار ہیں، ایسے نظریات کے حامل ہیں جو زندہ تو رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمیشہ کی زندگی سے واقف نہیں ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر بھی آج جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کی خواہش تو ہے کہ وہ ابدی زندگی پا جائیں، لیکن ان کو بھی شاید معلوم نہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے۔ یہ ایٹرنل لائف جس کو ہم کہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی، یہ کیا ہے؟ بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں یہ 2 الفاظ ہیں جن کا استعمال کیا گیا ہے ایٹرنل لائف یا ہمیشہ کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے۔ ایٹرنل یا ہمیشہ ایک ایسا اسم ہے، اسم صفت ہے جو کسی کی خوبی کو، کسی کی کوالٹی کو بیان کرتا ہے، اور اس کے لیے نئے عہد نامے میں لفظ استعمال ہوتا ہے ایان۔ بہت کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ خدا ہمیشگی پر بہت توجہ دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس پر غور کریں۔ نئے عہد نامے میں ایان یا جس کو ہم ابدی کے لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں یا اس کو ازلی کے لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں، یہ وہ لفظ ہے جو نئے عہد نامے ہی میں صرف 100 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب مسلسل جاری رہنا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی چیز کا نام ہے جو کبھی اینڈ نہیں ہوتی، نیور اینڈنگ ہے، ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے۔ اور یہ لفظ در حقیقت پرانے عہد نامے کے عبرانی زبان کے لفظ اولام کا ترجمہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اولام عبرانی زبان کا ایسا لفظ ہے جو ایسے ماضی کی بات کرتا ہے جس کے سرے تک کبھی پہنچا نہ جا سکے، ایسا ماضی جس کے شروع کو کوئی دریافت نہ کر سکے، اور دوسری طرف یہ ایسے مستقبل کی بھی بات کرتا ہے جس مستقبل کا کوئی اختتام نہ ہو۔ ہم جس کو ایٹرنل کہتے ہیں، ہمیشگی کہتے ہیں، ابدیت کہتے ہیں،
یہ ایسا لفظ ہے جس کو علم الہی کے اعتبار سے جب اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسے تصور کو، ایسے حقیقت اور خیال کو بیان کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ بگننگ وداؤٹ بگننگ ہے اور اینڈ وداؤٹ اینڈ ہے. ایسا آغاز جس کا کوئی شروع نہیں اور ایسا اختتام جس کا کوئی اختتام در حقیقت نہیں ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو واقعتاً حقیقی معنوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، ہم کسی نہ کسی اعتبار سے منفی طریقہ استعمال کرتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے. اس کا کوئی اختتام نہیں، اس کا کوئی روک نہیں، یہ جاری و ساری رہتا ہے. یہ ایسی بات ہے. اور دوسری بات جو ہم کرتے ہیں یہاں پر وہ زندگی کی ہے، اور زندگی کے لیے بھی نئے عہد نامے میں پھر دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ایک لفظ بایوس ہے جس سے ہمارا بایولوجی نکلتی ہے اور ہم اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں، اور یہ وہ لفظ ہے جو نئے عہد نامے میں بہت کم استعمال ہوا ہے. یہ لفظ صرف 9 مرتبہ نئے عہد نامے میں آیا ہے. یہ ہماری مادی زندگی یا حیوانی زندگی، نباتاتی زندگی، وہ زندگی جس کا تعلق اسی دنیا کے ساتھ ہے، وہ زندگی جو مادے میں ظاہر ہوتی ہے، وہ زندگی جو محدود ہے، وہ زندگی جس کا اختتام تبدیلی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے بیان کی جاتی ہے. اور اگرچہ انسان حیوانوں کے ساتھ اس زندگی کو بانٹتے ہیں اور ہم بھی حیوانوں کے ساتھ بہت سی خوبیاں رکھنے کے باعث اس حیوانی زندگی کے بھی حامل ہیں، لیکن نیا عہد نامہ جس لفظ کو کثرت کے ساتھ زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے وہ یونانی زبان کا لفظ زوئے ہے. اس سے بھی ماڈرن سائنسز میں ایک برانچ نکلتی ہے جس کو زوولوجی کا نام دیا جاتا ہے، مگر زوئے جو 140 مرتبہ نئے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے، یہ کہیں اعلیٰ بلند و بالا زندگی کی بات کرتا ہے. یہ ہماری مادی زندگی کی محض بات نہیں کرتا، یہ ایسی زندگی کی بات کرتا ہے جس کا معیار اعلیٰ ہے، جس کا مقام اعلیٰ ہے، جس کا اجرا خدا کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، جو بدن کے ساتھ اختتام پذیر نہیں ہوتی بلکہ روح کو دوام اور قیام بخشتی ہے. ایسی زندگی جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. اور جب ہم پھر ان دونوں الفاظ کو ملا کر ابدی زندگی یا ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو یہ خدا کی زندگی ہے. اس زندگی کا بنیادی طور پر تعلق نئے عہد نامے کے حوالے سے ہماری نجات کے ساتھ ہے. جہاں تک بایوس کا تعلق ہے، جسمانی زندگی، نباتاتی زندگی، حیواناتی زندگی کی بات ہے، اس زندگی کو نجات کا تجربہ نہیں، وہ زندگی نجات کے ثمرات سے مستفیض نہیں ہوتی. زوئے در حقیقت نجات کا ایک اور پہلو ہے، اور نجات ہی کو اگر در حقیقت بیان کرنے کے لیے ابتدائی بائبل مقدس کی تحریروں میں اس کو بیان کیا گیا ہے. یہ وہ زندگی ہے جس پر گناہ کا اختیار نہیں رہتا. یہ وہ زندگی ہے جو گناہ کی غلامی سے چھڑا لی جاتی ہے. یہ وہ زندگی ہے جو سپر نیچرلی خدا کی قدرت سے اور خدا کے روح کی پاور سے انسانوں کے روح میں نئے طور پر خلق کی جاتی ہے، اور اس پر ابلیس کا، موت کا اور گناہ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ وہ زندگی ہے جو ازلی طور پر خدا کی ذات سے پیدا ہوتی ہے. خدا کی ذات اس کا منبع اور ماخذ ہے، اور خدا ہی کی زندگی سے پھر انسانوں کو یہ ہمیشہ کی زندگی تک کے لیے عطا کیا جاتا ہے اور قائم اور برقرار رکھا جاتا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ یہ ایسی زندگی ہے جس کو فنا نہیں ہے, جس کا کبھی اختتام نہیں ہے. اور اگر ہم در حقیقت بہت غور کے ساتھ دیکھیں تو بائبل مقدس کے حوالے سے ہم جس کو ابدی زندگی کہتے ہیں, ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں, یہ کسی قوت کا نام نہیں ہے. یہ محض ایسی قوت نہیں جو ہمارے مادی بدن کو طاقت عطا کرتی ہے کہ ہم سوچ سکیں, ہم چل سکیں, ہم اپنے کام کاج کر سکیں. در حقیقت بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یہ زندگی خداوند یسوع مسیح ہے. بائبل مقدس اس معاملے میں بالکل واضح ہے. خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں زندگی ہے. یوحنا رسول بیان کرتا ہے کہ وہ اس میں زندگی تھی, اور وہ زندگی کیا تھی؟ آدمیوں کا نور تھی. اپنے پہلے خط میں بھی وہ اسی سے آغاز کرتا ہے, اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا, جسے ہم نے دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ زندگی ظاہر ہوئی اور اسی زندگی کی ہم تم کو خبر دیتے ہیں. اور اپنے خط کے اختتام کی طرف خداوند کا بندہ واضح طور پر یہ بیان کر دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی ہے. مسیح خداوند کے بارے میں پولس رسول بھی یہی بیان کرتے ہیں, اور کلسیوں کے خط کے 13 باب کی 4 آیت میں بیان کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی خدا کے ساتھ مسیح میں پوشیدہ ہے, اور مسیح جو تمہاری زندگی ہے جب ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ ظاہر کیے جاؤ گے. یہ جس کو ہم ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں, یہ کوئی لائف کی محض کوالٹی نہیں ہے, یہ قوت نہیں ہے, یہ تاثیر نہیں ہے, یہ زندگی شخص ہے. میرا اور آپ کا منجی خداوند ہے, یسوع مسیح ہے, اور چونکہ وہ زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے, اسی لیے اس کے بغیر, اس کے علاوہ, اس سے ہٹ کر کوئی دوسری ہمیشہ کی زندگی نہ ہے, نہ کوئی پا سکتا ہے, نہ کسی کو یہ ہمیشہ کی زندگی دی جا سکتی ہے. یہ زندگی شخص ہے, اور اس شخص میں زندگی ہے. یہ کسی چیز میں زندگی نہیں, یہ کھانے پینے میں زندگی نہیں, یہ کوئی لائف کی محض کوالٹی نہیں. اگرچہ کہ جب یہ زندگی انسانوں میں آتی ہے تو ان کی لائف کی کوالٹی بدل جاتی ہے, ان کے سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں, ان کے رہنے سہنے کے انداز بدل جاتے ہیں. وہ دشمنی سے محبت کی طرف لوٹ آتے ہیں, وہ نفرت سے پیار کی طرف آ جاتے ہیں, وہ قتل و خون ریزی سے ہٹ کر زندگی بچانے والے بن جاتے ہیں. ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ وہ خدا کی زندگی سے زندہ ہیں. یہ پولوس کا سا حال ہے جو پہلے قاتل تھا, خونی تھا, مسیحوں کو قتل کرنا چاہتا تھا, لیکن جب مسیح خداوند جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس پر ظاہر ہوا تو پھر اس نے یہ کہا کہ اب میں زندہ نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. یہ ہمیشہ کی زندگی مسیح ہے جو ہر ایک شخص کے اندر روح کے وسیلے سے آتا اور اس میں زندہ رہتا ہے. مسیح کے علاوہ کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں, اور اس کے ہٹ کر اگر کوئی ہمیشہ کی زندگی کا سوچتا یا پانا چاہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ ہم ہر وقت موت کے روبرو زندہ رہتے ہیں, ہر وقت موت کو اپنی گلیوں میں ناچتے دیکھتے ہیں, ہر وقت خون کی ندیاں ہماری آنکھوں کے سامنے بہتی ہیں, ہمارے بچوں کا بیمار ہونا ہمیں موت کے خوف میں مبتلا کرتا ہے, ہم گھر سے اندھیرے میں باہر نکلتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں کہ کس گلی کے کونے پر کون سا ڈاکو ہمیں مار کر چلا جائے. اس لیے دنیا بھر میں لوگوں کے اندر یہ شدید ترین خواہش ہے کہ وہ زندگی پائیں اور ہمیشہ زندگی پائیں, اور اس شدید ترین خواہش کے پورا کرنے کے لیے لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے اپناتے ہیں. یہ زندگی جس کو ہم ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں, کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایسی جنت ہے
जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां पर हर तरह के सामाने आसाइश और सामाने इस तरह के सामाने ऐशो इशरत मौजूद हैं कि इंसान वहां पर जाने के लिए बेताब रहते हैं। तसव्वुर कोई भी हो, ख्याल कोई भी हो, लोग इस हमेशा की जिंदगी को पाना चाहते हैं। वो लोग चाहे मजहबी हैं या गैर मजहबी हैं, इखलाकी हैं या बाद इखलाकी की जिंदगी बसर करते हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वो सब चाहते हैं कि उनको हमेशा की जिंदगी मिले। जब हम नए अहदनामे की तरफ अपनी तवज्जो करते हैं तो अनाजील बयान करती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में मुख्तलिफ लोग जो थे वो भागते हुए खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने आकर खुदावंद यीशु मसीह से कहा, आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, मैं क्या करूं। और हम जानते हैं कि एक नौजवान था जो बहुत अमीर था, बड़ा दौलतमंद था। उसने आकर खुदावंद यीशु मसीह के सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो बहुत दौलतमंद था। ऐसा शख्स जिसने ये कहा कि मैंने शरीयत पर भी अपने लड़कपन से अमल किया है। खुदावंद यीशु मसीह के सामने आकर कहता है, धन दौलत है, रेल पेल है, मजहबी एतबार से वो कहता है कि मैं बेअब हूं, फिर भी बातन में जानता है कि उसके पास हमेशा की जिंदगी नहीं है। मत समझें कि बिल गेट जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, अपनी इमारत के बायस उसके पास हमेशा की जिंदगी भी है। मत समझे कि जो लोग दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं, अपने इख्तियार, मकाम और मर्तबे के बायस उनके पास हमेशा की जिंदगी भी है। दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना तो मुमकिन है, मगर दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। फिर एक शरा का आलम खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। शरा का आलम है, शरीयत से वाकिफ है, जानता है, खुदा की राह को जानता है, मुतमय्यन नहीं है, शरीयत पर अमल करने के बावजूद मुतमय्यन नहीं है। आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। एक यहूदी सरदार भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और आकर यही सवाल करता है, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। सब लोग, ये तीन मुख्तलिफ तबकात हमें दिखाई देते हैं और दुनिया में बड़े तबकात हैं जो ये सवाल करते हैं, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। और मुख्तलिफ फलसफे, मुख्तलिफ मकसबाए फिक्र, मुख्तलिफ अदियान, मुख्तलिफ फिरके इसका मुख्तलिफ जवाब देते हैं। तू ये कर तो हमेशा की जिंदगी तेरी है। हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे ख्यालात हैं जो चाहते हैं कि तू अपने आप को मार, अपने बदन को काबू कर, तपस्या कर, अपने रियाजत कर और अपने जिस्म पर गालिब आ, तो फिर तू हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सकता है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जिस्मानी रियाजतों का फायदा तो है, मगर हमेशा की जिंदगी पाने के लिए, दीनदारी के लिए, रास्तबाजी के लिए इनका फायदा कम है। और अगर ऐसा मुमकिन हो तो वो हिंदू जो एक टांग पर खड़ा दरियाए गंगा में राम राम जपता रहता है, वो यकीनन हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाए। राहत खानों में पड़े लोग जो सारी जिंदगी किसी का मुंह नहीं देखते और तपस्या करते रहते हैं, वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। लोग कहते हैं कि खैरात दो, बहुत खैरात करो तो फिर तुम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हो। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कोई शख्स नेक अमाल के बायस नजात नहीं पा सकता।
خداوند کا کلام یسایہ نبی کی معرفت 64ویں باب میں فرماتا ہے کہ ہماری ساری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے. کوئی شخص نیک عمال سے یا شریعت کے عمال سے نجات نہیں پا سکتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بے ایمانوں کو، کافروں کو اللہ کی راہ پر قتل کر دو، ہمیشہ کی زندگی تمہاری ہے، جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن قرآن کا کلام واضح ہے کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. خدا کا اٹل قانون یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو قاتل ہے، جو جان لیتا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں، کیونکہ خداوند کا حکم یہ ہے کہ تو خون نہ کرنا، اور جو شخص خون کرے گا اس کی جان خداوند کے حضور طلب کر لی جائے گی. کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کر کے، اپنے آپ کو مار کے، اپنی جان لے کر اور دوسروں کی جان لے کر شہادت پا کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہو سکتا. خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ لوگوں کو شدید خواہش تو ہے ہمیشہ کی زندگی کی، لیکن جو انہوں نے راہیں اپنائی ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف نہیں جاتی. خداوند کا کلام بہت واضح ہے. جب یہ سوال کیا گیا، یہودیوں نے آ کر خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ پھر ہم کون سے کام کریں کہ خدا کے کام انجام دے تاکہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں میسر آئے. تو خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر یہ بات کہی اور ان سے کہا کہ خدا کے کام یہ ہیں. اگر آپ چھٹے باب میں، یوحنا کا چھٹا باب، اس کی 28ویں آیت پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کے کام یہ ہیں 29ویں آیت میں کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ. اگر کوئی شخص واقعی کوئی کام کر سکتا ہے، اگرچہ کہ ایمان بھی ہمارا خدا کی بخشش ہے، انعام ہے، ہماری اپنی رسائی سے یہ نہیں آتا، تو وہ یہ ہے، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خدا کا کام یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جسے خدا نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ. اور خداوند کا کلام مزید یہ بیان کرتا ہے. اگر ہم نیچے چلے 5 باب کی 39ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے اس میں سے میں کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں. 40ویں آیت بیان کرتی ہے کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے، میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں. ہمیشہ کی زندگی خدا کی خواہش ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اس نے بیٹے کو اسی لیے دنیا میں بھیجا. یہ مسیح خداوند کی رسالت اس کا مشن ہے. وہ مجسم اسی لیے ہوا، اس نے خدمت اسی لیے انجام دی، وہ مصلوب اسی لیے ہوا، وہ دفن اسی لیے ہوا، وہ مردوں میں سے اسی لیے جی اٹھا، وہ آسمان پر اسی لیے چڑھا، اور اس نے روح القدس کو اسی لیے بھیجا، اور وہ دوبارہ بھی اسی لیے آئے گا کیونکہ باپ کی مرضی یہ ہے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اور خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں. لیکن یہ زندگی اپنے آپ کو مار دینے کا نہیں ہے، اپنے دوسرے لوگوں کو، ساتھیوں کو، ایمانداروں کو، اپنے پڑوسیوں کو مار دینے میں نہیں ہے، یہ خیرات کرنے میں نہیں ہے، یہ مذہبی ریاضتیں کرنے میں نہیں ہے، یہ کسی اور فرقے یا فلسفے کی پیروی کرنے میں نہیں ہے. خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ زندگی صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے. اور اس نے یہ واضح طور پر خداوند کے کلام مقدس میں بیان کیا. جب اس نے لوگوں کو روٹیاں کھلائیں، لوگ اس کی پیروی کر رہے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو
بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے کیا کیا ہے؟ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے جس سے خدا نے بھیجا ہے، جس پر خدا نے مہر کی ہے، جس کو باپ نے ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ بنایا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ باپ نے اسی پر مہر کی۔ خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کو بتایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، اور اس نے کہا اسی طرح ضرور ہے کہ اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ زندگی، ہمیشہ کی زندگی انسانوں کی بڑی شدید خواہش ہے، لیکن یہ ہے صرف اور صرف کس میں؟ خداوند یسوع مسیح میں ہے، اور اس کے علاوہ یہ زندگی اور کہیں نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پر یقیناً اعتماد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے تیسرے باب، یوحنا کے تیسرے باب کی 14ویں اور 16ویں آیات جو ہیں ان میں یہ واضح طور پر یہ کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا کو مجرم ٹھہراؤں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ دنیا میرے وسیلے سے نجات پائے۔ وہ نجات دینے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ واضح طور پر کہا کہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی موجود ہے؟ جب کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں، بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب اس ایمان کے عملی مظاہرے کی بات آتی ہے تو ہم میں سے اکثر ایگنوسٹک دکھائی دیتے ہیں، ہم میں سے اکثر ایسے دکھائی دیتے ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ ایمان ہوتا ہے ہمارا محض انفارمیشن کی حد تک، سنا ہوا ہے، جب عملی طور پر بات آتی ہے، جب اعتماد کی بات آتی ہے، جب بھروسے کی بات آتی ہے، تو پھر ہم در حقیقت بے ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب ہمارے ایمان کے امتحان کی بات آتی ہے، ہم میں سے اکثر ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، لغزش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اس ایمان کا ثبوت نہیں دیتے۔ کیسے ہمیں یہ یقین ہو سکتا ہے کہ واقعتاً ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات آج کی شام میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ یہ باپ کی مرضی ہے بھائی کہ گناہگار ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند کا کلام واضح ہے، پترس رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب لوگوں کی توبہ تک نوبت پہنچے اور وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا کی یہ خواہش ہے، خدا کی یہ مرضی ہے، خدا کا یہ ارادہ ہے کہ لوگ زندگی پائیں۔ اور جب خدا یہ ارادہ کر لیتا ہے، جب خدا کچھ کرنے کا تہیہ کرتا ہے، تو پھر خدا کے ارادے کبھی رک نہیں سکتے۔ اگر خدا نے یہ کہا ہے اور کلام کہتا ہے کہ خدا
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो फिर खुदा ये करेगा कि लोग उसके बेटे पर ईमान लाएं और वो हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा कभी अपने मंसूबों में, अपने इरादों में नाकाम नहीं होता। खुदा ने फरमाया हो और पूरा ना हो, कैसे मुमकिन है? खुदा इंसान नहीं कि अपने इरादों को अंजाम ना दे सके। जब वो कोई इरादा करता है, जब वो कोई काम शुरू करता है तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाता है। और खुदावंद का कलाम यूहन्ना रसूल की मार्फत जो लिखा गया उसके 6 बाब की 40वीं आयत जो है वो हमें खूबसूरत अंदाज से इसी बात को बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। शायद हम में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हमने तो बेटे को देखा नहीं। हम में से कई आज ऐसे हो सकते हैं जो तोमा की तरह ये सोचते हो कि जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं, जब तक मैं उसकी पसली में हाथ डालकर तजर्बा ना कर लूं, तब तक ये यकीन नहीं करूंगा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब उस पर जाहिर हुए तो उसने कहा कि तू तो मुझे देखकर तोमा ईमान लाया। मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाए हैं। और हम में से अक्सर वो हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी सूरत नहीं देखी। अक्सर वो हैं जिन्होंने जिंदा मसीह को अपने जलाली बदन समेत शायद नहीं देखा, लेकिन खुदावंद का कलाम, उसका हर वक्त उसको जिंदा हमारी आंखों के सामने लाता है। खुदा का पाकरू उसको जिंदा और जावेद हमारी आंखों के सामने लाता है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। और बाप की मर्जी ये है कि जो कोई उसको देखे और उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने अपने जब बेटे को भेजा है कि वो निजात लाए, वो हमेशा की जिंदगी लाए, तो उसने अपने मिशन के तौर पर बयान किया, मैं मुजरम ठहराने नहीं, मैं निजात देने आया हूं, मैं जिंदगी देने आया हूं। और उसने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और जो मेरी आवाज सुनती हैं मेरे पीछे चलती हैं और मैं उनको हमेशा की जिंदगी देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मैं जो बात बड़ी दलेरी के साथ कह सकता हूं वो ये है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। खुदावंद का कलाम यशायाह नबी की मार्फत यह बयान करता है 53वें बाब में कि उसके मुंह से कभी कोई मकर की बात नहीं निकली और उसके मुंह में हरगिज कोई छल नहीं था। खुदावंद का कलाम बयान करता है कि वो हक है। उसने ये कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। उसने मुर्दों में से जी उठकर भी ये कहा कि मैं राह और हक हूं। वो सरासर सच है, हक है। उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, मकर की बात नहीं निकली, झूठ नहीं निकला। जब उसने ये फरमाया तो फिर ये सच के सिवा और कुछ नहीं कि वो जिंदगी देता है और ये जिंदगी उसमें मौजूद है। मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती हैं और मैं उनको हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं। और उसने कहा कि अब तक कोई उनको मुझसे छीन नहीं लेगा, कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। क्या यह मुमकिन है कि खुदा कभी नाकाम हो जाए? अगर हमेशा की जिंदगी आपको नहीं मिलती, आप ईमान भी लाते हैं तो फिर खुदा नाकाम हो गया। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदा नाकाम हो जाए। हमें इस बात से भी यकीन होता है कि हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आज हमने जो हवाला तलावत किया वो बयान करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में
जिंदगी रखे। यूहन्ना के 6 बाब की 24वीं आयत यह बयान करती है, जिंदगी वो दे सकता है जिसके बातन में जिंदगी है। यूहन्ना अपने पहले खत में, जैसा मैंने पहले बयान किया, फरमाते हैं उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा में था, उस जिंदगी की बाबत जो बाप के साथ थी, और उसने कहा कि वो जिंदगी जाहिर हुई है। ये जिंदगी मखलूक नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह मखलूक नहीं है। उसके बातन में जो जिंदगी है वो इसीलिए अजली है, वो इसीलिए अबदी है, वो इसीलिए हमेशा की है, इसीलिए जारी सारी है, क्योंकि वो मखलूक नहीं है। हर एक मखलूक फानी है, बका सिर्फ यीशु को हासिल है और उस खुदा को हासिल है। और यूहन्ना रसूल अपने खत के इख्तिताम में 5वें बाब की 28वीं आयत में ये कहते हैं कि जिंदगी, हकीकी जिंदगी और हकीकी खुदा वही है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर। जो बेटे को देखता और उस पर ईमान लाता उस पर हमेशा की जिंदगी है। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने फरमाया कि ओ जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है? जिंदगी है, उसके पास जिंदगी है। ये बहुत वाज़ेह है कि खुदा ने उसके बारे में गवाही दी है कि ये जिंदगी उसके बेटे में है। यूहन्ना रसूल बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं कि जब हम इंसानों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो फिर खुदा की गवाही को कबूल करना तो बड़ी अकल की बात है। बहुत से मामलात में जिनमें हमको शक होता है, हम कोई ना कोई सनद लाते हैं। हमारे मुल्क में आजकल कानूनी बहरान, आईनी बहरान पड़ा हुआ है। एसएम जफर को बुलाया जाता है, बड़े बड़े रिटायर्ड जजों को बुलाया जाता है, एतजाज एहसन आते हैं, ये कानूनी राय दें, इन मामलात को हल करें। जजेस को भी मदद करने की जरूरत है। और जब वो राय देते हैं, उनकी राय, उनकी गवाही मान ली जाती है, तो खुदा उनका बंदा कहता है कि जब हम इंसानों की गवाही मान लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उनसे कहीं बड़ी है। बाप कहता है कि मेरे बेटे में जिंदगी है, उसकी गवाही क्यों ना तस्लीम की जाए। और मैं ये दलेरी के साथ कह सकता हूं, अगर मुस्लिम का मतलब तस्लीम करने वाला है तो मसीही हकीकी और सच्चे मुस्लिम है। क्योंकि जब वो कहता है कि ये मेरा बेटा है तो मसीही मानते हैं कि ये उसका बेटा है। मसीही बेटा बनाते नहीं हैं। जैसे लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि यीशु मसीह को मसीहों ने कह दिया कि वो खुदा का बेटा है, हम उसको घर का बना नहीं देते खुदा का बेटा। बाप कहता है, खुदा कहता है कि ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो, इसमें जिंदगी है। अगर जिंदगी चाहते हो इसको कबूल करो। हम कबूल करते हैं, हम इत्मीनान करते हैं। और अगर यूहन्ना कहता है कि हम खुदा की गवाही कबूल नहीं करते तो हम उसको झूठा ठहराते हैं। आज की शाम मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप अपने शक से खुदा को झूठा करार देना चाहते हैं या इत्मीनान करके उसकी गवाही को कबूल करना चाहते हैं? बाप ये कहता है कि ये जिंदगी मेरे बेटे में है, और जो कोई, मेरी मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए, और फिर उस पर सजा का हुक्म नहीं है। बाप ने गवाही दी है, उसमें जिंदगी है, और वो जिंदगी जो है उसके बेटे में मौजूद है, उसको पाए। और उस पर खुदावंद का कलाम कहता है कि उस पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से निकलकर क्या हो गया? जिंदगी में दाखिल हो गया। और हम इससे भी ये यकीन जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मर गया और मुर्दों में से जी उठा है। अगर उसमें जिंदगी ना होती, अबदी जिंदगी ना होती, तो वो भी बड़े बड़े औलिया की तरह, अंबिया की तरह, बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं की तरह मरा होता, उसका मकबरा होता, लोग मरादे मांगने जाते, लेकिन उसकी कब्र खाली है। खुदावंद का कलाम कहता है कि उसकी कब्र खाली है। और उन औरतों को जो मुर्दा यीशु को ढूंढती थी, फरिश्तों ने कहा, मुर्दा जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो?
और खुदावन का कलाम यहां पर कहता है, उसने कहा कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि जितने मुर्दा हैं, जितने कब्रों में हैं, वो खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जितने सुनेंगे वो जिएंगे, जितने सुनेंगे वो जिएंगे। और आज की शाम वो जो रूह में मुर्दा हैं, जो बदनों की कब्र में हैं, रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, मैं आपको दावत देता हूं, खुदा के बेटे की इस आवाज को सुने जो मुर्दों को जिंदा करती है। और जब उसने सलीब पर जान दी, आपको मालूम है, चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे, क्या हुआ? जिंदा हो गए, और मुकद्दस शहर यरूशलेम में लोगों को दिखाई दिया। वो अभी और इसी वक्त आपके बदन की कब्र को तोड़कर, आपके गुनाह की कब्र को तोड़कर, आपके जिस्म की ख्वाहिशों की कब्र के पत्थरों को हटाकर आपको जिंदा करने के लिए तैयार है। और वो वक्त आता है जब उसके आने पर हर एक मुर्दा जी उठेगा, क्योंकि उसमें जिंदगी है, और चूंकि वो आदिल है, वो जज है, वो हमें कंडेम नहीं करेगा जो उस पर ईमान लाते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है, उन पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो नहीं जाएंगे, हो गए हैं। क्या आपको यकीन है कि आज की शाम आप यसू में हैं? सादा सवाल यह है, क्योंकि जो मसीह में है वो अबदी जिंदगी का वारिस है। और कुलसियों के खत का 3 बाब यह बयान करता है, 3 आयत, और उस रसूल कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी खुदा के साथ मसीह में पोशीदा है। आपने कदीम कभी कहानी सुनी होगी कि एक जादूगर था, वो जादूगर की जो रूह थी एक तोते में थी, और वो तोता बहुत दूर एक बहुत बड़े पहाड़ की चोटी पर था। उस जादूगर को मारा नहीं जा सकता था जब तक वो तोता ना पकड़ा जाए और तोते की गर्दन को ना मरोड़ा जाए, इसलिए वो जादूगर मरता नहीं था। और अगर उस तोते में मौजूद जादूगर की जान महफूज थी, तो वो जो खुदा के साथ महफूज है। तुम्हारी जिंदगी मसीह में खुदा के साथ पोशीदा है। कौन है जो आपकी इस हमेशा की जिंदगी को खत्म कर सकता है? क्या बदन की मौत आपको खत्म कर सकेगी? हरगिज नहीं। दहशतगर्दी का सामना है, गिरजों में बम चलते हैं, खत आते हैं, गिरजे जलाकर चले जाओ, बंद करके चले जाओ, वरना खुद का हमलावर आकर मार देंगे। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन हमें मसीह की जिंदगी से महरूम कर सकता है? हमारी जिंदगी मसीह में खुदा के साथ पोशीदा है, और जब मसीह जाहिर किया जाएगा तो खुदावंद का कलाम कहता है तुम भी जलाल में मसीह के साथ जाहिर किए जाओगे, क्योंकि मसीह ने हमें दोबारा जिंदा करने का, हमेशा की जिंदगी देने का वादा किया है। इसलिए मसीही बेउम्मीद लोग नहीं हैं। उम्मीद वादे की कोख से जन्म लेती है। उम्मीद का रहम वादा है, और उसने हमारे साथ बड़े बड़े और कीमती वादे किए हैं, और उसका सबसे बड़ा वादा यह है कि वो हमें आखिरी दिन फिर जिंदा करेगा। और उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, जिसमें मैं रहता हूं और वो मुझ में रहता है, वो मुझ में कायम रहता है, और मैं उसको हमेशा की जिंदगी देता हूं, और आखिरी दिन उसे फिर जिंदा करूंगा। उसने वादा किया है। इसीलिए थस्सलुनीकियों के खत में पौलुस रसूल कहता है कि वो जो सो गए हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि उनकी मां बाबत गम ना करो, गैर कौमों की मानद गम ना करो। गैर कौमें बिस्तरे मर्ग पर कर्ब में से गुजरती हैं, कब्र के अजाब से थरथराते हैं। उनको कुछ यकीन नहीं कि उनके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा या नेकियों का, लेकिन जो यीशु के हैं उनके पास ये खुशखबरी है, ला तब्दील खुशखबरी है। वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं। आप किस हालत में हैं आज?
खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने। खुदा का बंदा कहता है हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है, और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। क्या आपकी जिंदगी में खुदा का बेटा है? खुदा की जिंदगी बेटे में और बेटे के वसीले से दुनिया को मुयस्सर है, आज हर एक के लिए मुयस्सर है। अगर आप उसको कबूल करें, तौबा करें, उसके कलाम पर अमल करें, जैसा मसीह ने कहा जो मेरे कलाम पर अमल करता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। मसीही अबदी जिंदगी के वारिस हैं, यह इनाम के तौर पर बख्शी गई है। इस उम्मीद और इस वादे को पुख्तगी के साथ पकड़े रहें। कोई आपको वर्गला न दे, कोई आपको डरा न दे, कोई आपको किसी और ख्याल की तरफ ले जाकर हमेशा की जिंदगी से महरूम ना कर दे। यीशु को, खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को अपनी जिंदगी में मरकजी हैसियत दें। हमेशा की जिंदगी आपकी है, आपकी रहेगी। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।